لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث بھی تلاوت کی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے تعلق سے بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم اس وقت تک کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے باپ، بیٹے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری تمہارے اندر نہ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا تمام چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے والد، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے. اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت آپ کی ہے میرے دل میں، لیکن میری جان مجھے پیاری ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری جان کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں، باپ ہوں، بچے ہوں، دنیا کی چیزیں ہوں، تمام لوگ ہوں، سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی کسر باقی ہے، کمی باقی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، میری جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بات بنی، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا یہ یقینی چیز ہے. کوئی مسلمان بھی آپ کو پوری دنیا میں جاہل سے جاہل، گنوار سے گنوار، جنگلوں میں رہنے والا آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہر ایک کی زبان میں یہی لفظ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے اور آج کل کے ہمارے نوجوان لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
دعویٰ کرنا اور ہماری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو، صرف محبت کا دعویٰ کرنا یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی بازار میں چلتے چلتے یہ کہنے لگے کہ یہ لڑکی جو جا رہی ہے یہ میری بیوی ہے، کوئی اس بات کو نہیں مانے گا۔ بیوی ہونے کے لیے اس کو دلیل دینا پڑے گا، اس کو اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا، نہیں تو اس کی پٹائی کٹائی ہوگی اور سب نے اس کی گند بنا دیں گے کہ تو نے بغیر جو ہے دلیل کے، بغیر ثبوت کے تو نے محبت کا دعویٰ اور جو ہے اپنی بیوی ہونے کا دعویٰ تو نے کیسے کر دیا۔ تو اسی طریقے سے جب مسلمان محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو بھی دلیل پیش کرنی پڑے گی، اس کو بھی ثبوت دینا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ چیزیں ہم صحابہ کرام کی زندگی میں تلاش کریں گے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا، ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی اور وہ لوگ محبت کے دعویٰ کرنے کے بعد اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ واقعہ لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر کے اندر، جو اسلام کے اندر سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے، کفاروں کی تعداد، مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور ایمان والوں کی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم تھی۔ بدر کے میدان میں آپ کے لیے ایک چھاؤنی بنایا گیا، ایک چھپر ڈالا گیا، ایک چھوٹا سا جو ہے ٹیمپروری جو ہے مکان بنایا گیا۔ اس مکان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام کو مشورہ کرنا ہوتا تھا، آپ آتے تھے مشورہ کرتے تھے، کچھ پوچھنا ہوتا تھا آتے تھے پوچھتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دربان مقرر ہوئے، نگرانی کرنے والے، یعنی اس گھر کے سامنے دروازے کے سامنے جو ہے دربان مقرر ہوئے۔ دیکھیے محبت کیسی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر 50 قدم دوری پر بھی اگر کوئی مشرک کافر اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح جھپکتے تھے اور اس کو بھگاتے تھے، شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ جس طریقے سے شیر شکاری کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بھاگتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ شکاری میرے قبضے میں آ جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں نگرانی کے لیے مقرر ہیں۔ اگر 50 قدم دوری پر بھی کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی دشمن جو ہے اگر نظر آتا تھا فوراً اس کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اسی جنگ کے اندر ان کے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمن، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں آئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد ان کے لڑکے نے، عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر کے موقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میرے آمنے سامنے تھے، میں اگر چاہتا تو آپ کو جو ہے برچے سے اسی وقت ختم کر دیتا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا اور رحم کھا کر کے میں نے چھوڑ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے، تو نے باپ ہونے کا خیال کیا، باپ کی محبت تیرے اندر آئی، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آتا تھا تو میں تجھے اسی وقت جو ہے ختم کر دیتا تھا، اسی وقت جو ہے
تجھے قتل کر دیتا تھا، کیونکہ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آیا ہے، مخالفت میں آیا ہے، اور میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں میرے سامنے آئے اور جو ہے وہ زندہ بچ جائے۔ ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ان کے والد ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہہ دیا، گستاخی کر لیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً پتھر لیا اور اپنے باپ کو مار دیا اٹھا، اور مارنے کے بعد فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کے تعلق سے غلط الفاظ استعمال کیا تھا، میں نے پتھر سے مارا ہے ان کو، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے باپ کے لیے دعا کر دیجیے تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ ادھر باپ کی محبت، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ذرہ برابر پسند نہیں کیا، اور باپ کا ادب و احترام کی وجہ سے آ کر کے یہاں دعا کرا رہے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج بھی یہ چیزیں دیکھنے کی ہے۔ ہمارے اندر ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں، ہم جو نعرے وغیرہ لگاتے ہیں، ہم جو شور شرابہ کرتے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر حضور کا طریقہ ہے یا نہیں، حضور کی شریعت ہے یا نہیں، حضور کا لایا ہوا دین ہمارے اندر ہے یا نہیں، حضور کی سنت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دیکھنا پڑے گا۔ نمازوں کی پابندی ہے یا نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ذکر و اذکار کا معمول ہمارا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں ہے تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ جو ہے کسی نے کہہ دیا چلتے ہوئے جاتے ہوئے کہ فلاں کے پاس میرے 2 لاکھ روپے ہیں۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ فلاں آدمی نے میرے پاس 2 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب سامنے والے کو چاہیے کہ فوراً 2 لاکھ روپے دے دینا چاہیے، اس کو دے دے گا، وہ ثبوت پوچھے گا، وہ دلیل پوچھے گا، گواہ پوچھے گا، آپ نے کس کے سامنے دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقط من احب سنتی فقط احبنی، من احب سنتی فقط احبنی، جو میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو آدمی، جو نوجوان، جو بوڑھے، جو انسان میری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، دیکھو اس کی زندگی میں میری سنت ہے یا نہیں ہے، میری سنت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، میری سنت کو زندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے۔ اگر گزار رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت کے اوپر عمل کیا، جس نے میری سنت سے محبت کیا، حقیقت میں وہی لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا، فقد احب سنتی معی فی الجنہ، یعنی جو میری سنت سے محبت کرے گا، وہ مجھ سے محبت کرے گا، فقد احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، اس دعوے کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے، دعوے کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام کو جو ہے کسی کام کے لیے جو ہے بھیج دیا، تو اس وقت جو ہے مدینے کے آس پاس کا جو ماحول تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ مدینے کے آس پاس جو لوگ رہتے تھے وہ مشرک رہتے تھے، کافر رہتے تھے، ایمان والے نہیں رہتے تھے۔ یہ 10 لوگوں کی جماعت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا، تو یہ لوگ جو ہے رات میں چلتے تھے، دن بھر کسی پہاڑ کے کھو میں کسی پہاڑی کے اندر جو ہے آرام کرتے تھے، چھپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ 10 صحابی جو ہے یہ رات بھر چلتے تھے، سفر کرتے تھے، اور دن میں پہاڑی کے دامن میں جو ہے چھپ جاتے تھے، پھر رات ہونے کے بعد پھر سفر شروع کرتے تھے۔ ایک دن اتفاقاً ان لوگوں نے ناشتہ کیا، ناشتہ پوری بھاجی ایسا کوئی نہیں تھا، اور جو ہے خیمہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، مدینے کی کھجوریں تھی۔ کھجوریں کھانے کے بعد جو ہے گٹھلیوں کو وہیں پھینک دیا۔ گاؤں والے جب اس راستے سے جانے لگے تو دیکھا کہ یہاں جو ہے گٹھلی ہے، تو انہوں نے گٹھلیوں کو دیکھا، کہا کہ یہ تو مدینے کی گٹھلیاں ہیں۔ کتنا علم تھا ان کے پاس، یہ مدینے کی گٹھلی ہے، شاید مدینے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اعلان کر دیا چاروں طرف، لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے 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 یہ لوگ پہاڑوں کے کھو میں جو ہے کہیں چھپے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے کفاروں نے، مشرکوں نے گھیر لیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم گھیرے میں آ گئے تو پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، تو سب لوگوں نے جو ہے تیر کمان تان لیا کہ جلدی سے ہمارے حوالے ہو جاؤ، نہیں تو مار دیں گے۔ صحابہ اکرام جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا یہ تو مشرک لوگ ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی باتوں پر میں اعتبار نہیں کرتا، میں ان کے حوالے نہیں ہوتا، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں تو مرنا پسند کرتا ہوں، میں ان کے حوالے نہیں ہوتا۔ پھر وہیں سے مقابلہ چالو ہوا، تو 7 صحابہ اکرام جو ہے مر چکے تھے، 3 بچ گئے۔ تینوں نے فیصلہ کیا اب ہم لوگ 3 ہی بچے ہیں، چلو جو ہے امن جو ہے ہم جو ہے سیلنڈر کرتے ہیں۔ انہوں نے سیلنڈر کیا، ان لوگوں نے جو ہے اپنے تیر کو کمان میں ڈالا، اوپر سے نیچے آئے تو ان لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھنا شروع کر دیا۔ تو ان صحابہ اکرام نے کہا یہ کیسا امن ہے، یہ کیسا معاہدہ ہے، یہ کیسا سرنڈر ہونا ہے؟ امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے ہتھیار ڈال دیا ہے، آپ ہماری حفاظت کیجیے۔ تو انہوں نے تکرار کر کے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مرنا اچھا ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کیا، اس میں سے ایک ساتھی مر گئے، بچے 2 صحابی۔ ان لوگوں کو لے کے گئے، ان کے ساتھ جو ہے غلط سلوک کیا، دونوں کو بیچ دیا، اور میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو جو ہے مکے کے ان لوگوں کے ہاتھ میں بیچ دیا جو مکے کے جنگ بدر کے اندر جو ہے جن کے سردار کو حضرت خبیب نے مارا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، مکے والوں نے ان کو لے جا کر کے جو ہے اور وہاں حرم کے اندر ان کو باندھ دیا، قید کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو جو ہے پھانسی دے دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے۔ سولی پر چڑھانے سے پہلے ان لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ کے بدلے میں تمہارے نبی کو یہاں لایا جائے اور تمہارے محمد کو جو ہے سولی پر چڑھایا جائے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ حضرت خبیب نے کہا کہ نبی کو سولی پر چڑھانا تو دور کی بات ہے، میری اگر 100 جانیں ہوں، نبی کے لیے 100 جان دینے کے لیے تیار ہوں، اگر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو خبیب اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی۔
نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ اے اللہ میری تو خواہش اور تھی نماز پڑھنے کی، لیکن یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، اے اللہ میرے ساتھ جو یہ سلوک ہوا ہے یہ تو اپنے نبی کو اس کی خبر پہنچا دے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور کھجور کے تنے پر لٹکا دیا گیا، اور جو ہے 70 آدمی ان کی نگرانی کے لیے جو ہے چاروں طرف جو ہے بٹھا دیا گیا، تاکہ ان کے جو ہے ان کے ناش کو جو ہے نہ لے جایا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مرتے وقت حضرت خبیب نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اطلاع جو ہے میرے محبوب کو پہنچا دے۔ آسمان سے فرشتہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا منظر دکھلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہے کوئی بندہ جو اس کا ناش وہاں سے لے کر کے آئے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میں لے کر کے آؤں گا۔ وہ گئے، سفر کر کے دیکھا کہ ان کی لاش جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ رات کے اندھیری میں جب سب لوگ سو گئے تو ان کی ناش کو لیا اور اپنے گھوڑے پر جو ہے رکھا اور وہاں سے دوڑ لگانا شروع کیا۔ جب کچھ دور نکل گئے تو ان کافروں کو معلوم ہو گیا کہ ارے ناش تو غائب ہو گیا۔ سب لوگوں نے پیچھا کیا، پیچھا کرتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ بالکل قریب آ گئے اور وہ پکڑنے ہی والے تھے۔ تو ان صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ ان سے بچا لے۔ فوراً زمین جو ہے کھل گئی اور انہوں نے ان صحابی کے ناش کو جو ہے میت کو اس میں ڈال دیا اور اپنے جو ہے گھوڑے سے جو ہے دور نکل گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا اور دعویٰ کرنے کے بعد ہمارے اندر وہ چیزیں نہ رہنا، یہ سب سے بڑی گمراہی کی چیز ہے اور سب سے بڑی بدبختی کی چیز ہے کہ ہم دعویٰ کریں حضور کی محبت کی اور حضور کی سنت ہماری زندگی میں نہ ہو، حضور کا طریقہ ہماری زندگی میں نہ ہو، حضور کا لایا ہوا دین ہماری زندگی میں نہ ہو، ہمارے گھروں میں نہ ہو، ہمارے دکانوں میں نہ ہو، ہماری تجارت میں نہ ہو، یعنی ہماری زندگی کے کسی شعبے میں جو ہے دین کا کوئی حصہ پایا نہ جاتا ہو اور ہم جو ہے زبان سے دعویٰ کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعویٰ کرنے کے بعد ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بچے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت اگر میری تمہارے دلوں میں ہے تو تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔